رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اب آ جاتے ہیں اس کے قانونی نظام پہ۔ قانونی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو اسلام کا جو نظام ہے وہ ایک لحاظ سے کنٹرولڈ اور انٹرنلی مینیجڈ کیپٹلزم۔ کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص کو آزادی ہوتی ہے، اس کا مال اس کی ملکیت، جیسے کمائے جیسے خرچ کرے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، جتنا کمائے جہاں سے مرضی کماتا رہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کمیونزم کے مقابلے میں کمیونزم میں کیا تھا؟ سب کو برابر کر دیا گیا تھا، ایکوالٹی تھی۔ یہاں سب کے لیے فریڈم ہے۔ تو ایکوالٹی اور فریڈم یہ دو انتہائیں ہیں، اور اسلام کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان عدل کا نام ہے۔ لہٰذا اسلام قانونی سطح پر جو نظام دیتا ہے وہ کنٹرولڈ اینڈ انٹرنلی مینیجڈ کیپٹلزم دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام بھی برابری کو پسند کرتا ہے، لیکن ایکوالٹی ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف فریڈم۔ اس طرح کی مساوات پسند نہیں کرتا کہ آزادی سلب ہو جائے جس طرح کمیونزم نے کی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پھر نتیجہ ہمارے سامنے۔ اسی طرح اسلام آزادی کو بھی پسند کرتا ہے، لیکن فریڈم ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ایکوالٹی، کہ اتنا آزاد چھوڑ دیں کہ مساوات ہی ختم ہو جائے، بلکہ اسلام اس مساوات اور اس آزادی کے جو دو سنہری اصول ہیں، کوئی گندے اصول نہیں ہے نا اس بلا، لیکن ان دونوں اصول کے درمیان بھی ایک عدل اور توازن کا نام ہے اسلام۔ تو اخلاقی سطح پر اس نے وہ جو انسانوں کا معاملہ تھا کمیونزم کا، اس سے بھی کتنا اوپر لے گیا، اور اسی طرح ادھر قانونی سطح پر کیپٹلزم کا جو نظام ہے جس سے آج ہم واقف ہیں، اس کو وہ کچھ حدود و قیود کا پابند کرتا۔ کنٹرول اینڈ انٹرنلی مینیجڈ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ دو لفظ سمجھ لیں تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ کنٹرول کا مطلب کیا ہے؟ کہ کیپٹلزم جس کو عام زبان میں سمجھانے کے لیے ہم سرمایہ داری کہہ سکتے ہیں، تو اسلام سرمایہ کاری کو تو بہت پسند کرتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ سرمایہ ہو اور وہ بڑھے اور سرکولیشن ہو، اس کی دولت پیدا ہو، ذرائع آمدن بڑھے، مواقع بڑھے لوگوں کے لیے، پروڈکشن ہو، سارا کچھ اسلام چاہتا ہے۔ لیکن وہ ایک حد سے بڑھ کر سرمایہ داری کی شکل اختیار کر لے، اور وہ ہیوز اور ہیو نوٹس کی وہ تقسیم پیدا ہو جائے کہ ایک طرف عیاشی بدماشی اور دوسری طرف فقر و فاقہ ہو جائے، یہ اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام ایسی حدود و قیود لگاتا ہے کہ وہ کنٹرول رہتا ہے، ایک حد کے اندر رہتا ہے، اور پھر اس کے باوجود اسے انٹرنلی مینیج کرتا ہے۔ اب کنٹرول کیسے کرتا ہے اور انٹرنلی مینیج کیسے کرتا ہے، یہ دو باتیں سمجھنے کی ہیں، بات آپ کے سامنے پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ تو کنٹرول اور انٹرنلی مینیجڈ کے لیے آپ ایک مثال کو سمجھیں۔ اگر فرض کریں ایک لائن میں آپ 100 بندوں کو کھڑا کر دیں، جن میں کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی ذرا بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، اور ان ساروں سے کہیں بھی ریس لگاؤ۔ آج میراتھن ریس ہے نا، ویسے بھی لاہور میں، ٹھیک ہے، تو ان ساروں سے آپ کہیں کہ ریس لگاؤ۔ اب وہ جب سارے دوڑیں گے تو آپ کے پاس دو ہی رستے ہیں، یا تو آپ ان ساروں کے پاؤں زنجیروں سے باندھ دیں، پرانے زمانے میں غلاموں کے ساتھ ہوتا تھا، ساروں کو نیچے سے پاؤں زنجیروں کے ساتھ باندھ دیں، تو آپ دور سے اگر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ہاں سب اچھے اچھے جا رہے ہیں، صف باندھ کے جا رہے ہیں، آپ کو لگ سکتا ہے ایسے۔ آپ ان میں برابری رکھ سکتے ہیں ان کی آزادی کو سلب کر کے، ایک طریقہ تو آپ کے پاس یہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ جب میں نے پہلے کہا نا کمیونزم میں یہ ہوتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ انہیں آزاد چھوڑیں گے تو لازمی بات ہے کہ کوئی آگے نکل جائے گا، کوئی پیچھے رہ جائے گا۔ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے ایک جیسے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو الگ الگ پیدا کیا ہے، صلاحیتوں کے ساتھ، الگ الگ مواقع کے ساتھ، الگ الگ تقدیر کے ساتھ۔ کوئی آگے نکل جائے گا، کوئی پیچھے رہ جائے گا، یہ بالکل لازمی تقاضا ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ اور جس چیز کو روکا نہ جا سکتا ہو، وہ لازمی تقاضا ہو فطرت کا، اسلام اسے کیسے برا کہہ سکتا ہے؟ اللہ جس نے فطرت بنائی، جس نے دین فطرت بنایا، وہ کیسے اس کو برا کہہ سکتا ہے؟ لہٰذا معاشی اونچ نیچ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو مزید میں سمجھانے کے لیے سائنٹیفکلی کہوں، اگر پوزیٹیو اور نیگیٹو کا فرق ہوگا تو کرنٹ بہے گا نا۔ سوچیں، اگر سارے ہی وولٹیج سیم ہو جائیں تو کدھر کرنٹ بہے گا؟ کوئی بھی نہیں بہے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ میں سورۃ زخرف میں کیا کہی کہ ہم نے تمہارے درمیان جو ہے وہ معیشت کو تقسیم کر کے رکھا ہے تاکہ تم میں سے بعض لوگوں سے کام لیں۔ اگر سارے ہی ایک جیسے ہو جائیں گے، تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بنے گا پانی؟ مولا صاحب ہوگا، پھر کام کون کرے گا؟
کوئی بھی نہیں کرے گا، تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پورا نظام جو ہے اسی فرق و تفاوت پر ہی تو رکھا ہے۔ لیکن اگر وہ ایک حد سے بڑھ جائے، جیسا کہ ہوتا آیا اور ابھی بھی ہو رہا ہے، تو پھر وہ پیدا ہو جاتا ہے جس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف وہ ایسا عیاش پرست طبقہ، ایک ہائیسٹ اپر کلاس پیدا کرتی ہے جو عیاشی اور بدماشی میں مست ہو جاتی ہے، مترفین بن جاتی ہے، اور قوموں کی تباہی میں اس کا پائیوٹل رول ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ایسا پست طبقہ ہو جاتا ہے کہ جس کو فقر و فاقہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ دونوں طرف ہی تباہی آتی ہے، جبکہ یہ دونوں ہی چیزیں شریعت کے مقصد کے خلاف ہیں۔ شریعت تو یہ نہیں چاہتی تھی۔ شریعت کیا چاہتی تھی؟ انسان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت۔ وہ تو پیدا نہیں ہو سکتی اگر انسان دنیا کے اندر بالکل مستی ہو جائے گا اور غرقی ہو جائے گا، اور وہ تب بھی پیدا نہیں ہو سکتی اگر وہ اپنے بالکل بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے سارا دن اپنے جانوروں کی طرح اپنی حیوانی ضروریات پوری کرنے میں ہی لگا دے گا۔ وہ تو ایک اعتدال کا اگر نظام ہوگا تو پیدا ہوگا نا وہ سب کچھ۔ تو شریعت کے مقاصد کیا ہے کہ یہ دونوں کلاسز میں بہت زیادہ فرق نہیں، بلکہ ان کو قریب سے قریب لایا جائے، ان کو کنٹرول رکھا جائے۔ اس کنٹرول میں رکھنے کے لیے کیا معاملات ہیں ذرا غور کیجئے۔ سب سے پہلے تو اسلام نیچے ایک لائن کھینچ دیتا، سب سے نیچے۔ وہ ریس میں جو لوگ لگا رہے تھے نا دوڑ، آپ یوں سمجھیں کہ پیچھے ایک ڈنڈا ہے جو ان کو آہستہ آہستہ آگے لے کے جا رہا ہے کہ ایک ہاتھ سے پیچھے نہیں تم رہ سکتے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے 7 روبوٹ رکھے ہوئے ہیں جو گرنے والے کو اٹھا کے ساتھ لے کے جا رہا ہے، جو بھی آپ سمجھ لیں اپنے ذہن میں آپ ویژولائز کرنے کے لیے کہ بیسک جو ضروریات ہیں کسی بھی شخص کی، بنیادی ضروریات زندہ رہنے کے لیے جو نیسیسٹیز ہیں، وہ کفالت عامہ کا تصور اسلام نے دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ مالی کا حاکم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے نام پر جو ریاست قائم ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی حیثیت میں خلافت کے جو نظام ہوتا ہے پورا، وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نافذ کرنے کا پابند ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو رازق ہے، اس نے رزق پہنچانا نا ساروں کو، تو پھر وہ جو خلافت کا نظام ہوتا ہے وہ ساروں کے رزق کا بندوبست کرنے کا بھی اور ساروں کی کفالت اور پرورش کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اس قدر لازم و ملزوم ہوتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تو انہوں نے کیا کیا؟ سزا اٹھا لی نا چوری کی، کہ بھی جب ہم عوام کو دے ہی نہیں سکتے تو اس سے لینے کا بھی اختیار ہمیں نہیں ہے۔ جب تک ہم کفالت عامہ کا وہ پورا جو ہماری ذمہ داری ہے، جب تک ہم وہ پوری ادا نہیں کر سکتے، تب تک ہم عوام کے اوپر سزائیں نافذ کرنے کا بھی اختیار اس طرح نہیں رکھتے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے۔ یہ چیز بڑے کم لوگوں کی نگاہ میں رہی ہے، جس کی وجہ سے اسلام کا جو ایک چہرہ ہے وہ بڑا ایک مس ریپرزینٹ ہوتا رہا ہے۔ اس پوری کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب وہ بنیادی جو کفالت کا تصور ہے، جس کو آپ کلیکٹیو انشورنس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے کہ انشورنس کسی بھی طرح کی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، اس میں کچھ نہ کچھ اس بندے نے پے کیا ہوتا ہے جس کو وہ فائدہ مل رہا ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ اسی کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہی اسے فائدہ مل رہا ہوتا ہے نا۔ جبکہ یہاں معاملہ بالکل ہی الٹا، یہاں وہ جو بالکل کفالت عامہ کا جو تصور ہے، بالکل جن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ریاست سارا کچھ لگا رہی ہے، وہ پیسے جو ریاست کے پاس آ رہے ہیں وہ انہی لوگوں سے نہیں لے رہی، بلکہ زکوٰۃ کا اور تمام صدقات کا جو ایک اصول قرآن مجید نے بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، ان کے غنی لوگوں میں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ انٹرنلی مینیج سسٹم کہ جو آگے نکل گئے ہیں ان سے لے کے پچھلوں کی کفالت کا بندوبست، جو آگے نکل رہا ہے اس سے لے کے پچھلوں کی کفالت کا بندوبست، تاکہ فرق و تفاوت ایک حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ جتنے بھی اسلام کے معاملات ہیں وہ آپ دیکھیں وہ اسی اصول کے اوپر ہی ہیں، اور الفاظ بڑے خوبصورت ہیں۔ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، لوٹا دیا جائے گا فقراء کی طرف۔ کیا مطلب؟ ایک لحاظ سے تھا ہی ان کا، جو ان کا حق تھا، ان کا حق انہیں لوٹایا جا رہا ہے، ان پر کوئی احسان نہیں جتایا جا رہا، یہ ان کا حق تھا جو اللہ تعالیٰ نے امیروں کے پاس بھیج دیا تھا، اور امیروں سے لے کے ہم نے واپس انہیں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو پیچھے روک لگا دی، اسی طرح آگے کچھ روک لگا دی۔ آگے کیا کیا روک لگائی؟ ایسی تمام اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، تعلیمات دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئیں، سنت میں آئیں، کہ جو سرمایہ کاری کو سرمایہ داری کا جن بننے سے روکے، پیسے والے کو، امیر بندے کو امیر سے امیر ہوتا چلا جائے، بیٹھا بٹھایا ہو، اور ایک حد سے آگے ہی نکلتا چلا جائے، اس پر روک لگائی ہے مختلف طریقوں سے۔
اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز ہے جو شریعت میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس اعتبار سے، وہ سود ہے. یہاں تک کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے. آپ اندازہ کریں کسی اور گناہ کو ایسے نہیں قرار دیا گیا. پھر حدیث میں تو انتہا ہے سمجھانے کی کہ اس کے 70 درجے ہیں گناہ کے، اور اس میں سے سب سے چھوٹا درجہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. اچھا جی، حدیث جب ہم بیان کرتے ہیں تو عام طور پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یار عجیب سے یہ الفاظ ہیں، ذرا بندے کو لگتا ہے سیدھے سیدھے یہ الفاظ کہہ دی. اس کی بھی ایک لوجک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بات جب سمجھائی جا رہی ہو تو ایسے الفاظ میں سمجھائی جانی چاہیے کہ جس کو سمجھائی جا رہی ہے اس کو صحیح طرح سمجھ آئے. اب ہمارے ہاں عام طور پر ایک طبقہ کیسا ہوتا ہے کہ جو ظاہری طور پر بڑا مذہب پسند طبقہ ہوتا ہے، نماز روزے میں بڑا پابند، حج کرنا تو ان کا ایک مشغلہ ہے سب سے شوق والا، باقی بھی معاملات ان کے بڑے اچھے ہیں، مسجدیں اور مدرسے بھی بنوا رہے ہیں سب کچھ. لیکن سودی کاروبار یا معاملات میں 2 نمبری، ناپ تول میں کمی، لکھت پڑھت میں اونچ نیچ، اس کو تو وہ بالکل فرض سمجھتے ہیں اپنے اوپر، جائز بھی نہیں، بالکل ہی ہنی مریا کی کیفیت میں چلتے ہیں، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپیرنٹلی بڑے پاک باز ہوتے ہیں. شراب تو بس، اور نعوذ باللہ کوئی بدکاری کی بات، بہت ہی بری بات لگتی ہے. بڑے اپنے لحاظ سے بڑے اچھے کردار کے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس کام میں تم پڑ جاتے ہو نا، سود میں، جس کو کرتے ہوئے تمہیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، کچھ فیل ہی نہیں ہوتا، یہ پتہ کتنی بڑی برائی ہے. وہ چیز جس کو تم برائی سمجھتے ہو نا، زنا کو تم برائی سمجھتے ہو نا، اس کا جو 70 گنا اگر تم اندازہ کرو کتنا ہوگا. اور وہ بھی زنا کی جو سخت ترین کوئی شکل ہو سکتی ہے انسان کے ذہن میں امیجن کر سکتا بندہ، اس کے بھی 70 گنا. تو معاشرتی سطح پر سود کا اتنا بڑا افیکٹ ہے. اس طریقے سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، خاص طور پر ایسے طبقے کے سامنے جو ایک چیز کو تو غلط سمجھتا ہے، دوسرے کو نہیں سمجھتا. یہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو اعتدال و توازن کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سود کے بارے میں تو یہاں تک کہ دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، سارے اس میں جرم میں برابر، ہم سوا، اس میں برابر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے دھوئیں سے بھی بچائے، کیونکہ ایک وقت آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اب وہی وقت آ چکا ہے کہ انسان سود سے تو بچے گا لیکن سود کا دھواں اس میں ضرور جائے گا. اب اندازہ کریں آج پورا نظام زندگی ہی ہمارا اس کی بنیاد پر ایک لحاظ سے اس کے اندر انبلٹ ہو گیا ہے، اس کے اندر انسٹال ہو گیا ہوا ہے، جس کو نکالا نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تجارت کے جو حلال ذریعے قرآن نے بتائے ہیں، اس میں بھی جس طریقے سے سرمایہ داری جنم لے سکتی تھی اور سرمایہ کاری آگے بڑھ کر پیسہ ہی پیسے کو کھینچتا چلا جائے اور ہیوز اور ہیو نوٹس کی تقسیم بڑھتی چلی جائے، اس کے تمام ذریعوں کو روکا ہے. مثلا تجارت میں بھی آپ کو پتا ہے باہمی رضامندی، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کی کم علمی سے فائدہ اٹھا کر کوئی تجارت کر لینا اور کمانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں. پھر اپنے مال کا نقص نہ بتانا، اسے چھپانا. مال میں آپ کو پتا ہے نقص ہے لیکن چھپانا اور کہنا میں نے جھوٹ تھوڑی بولا، خود دیکھ لیتا اگلا. نہیں، خود بتانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یاد ہے نا، اسی طرح بازار میں گئے اور دیکھا تو گندم کا ایک ڈھیر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے وہ گیلا تھا. فرمایا بھی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں بارش ہوئی تھی، گیلا ہو گیا تھا، میں نے خشک ذرا اوپر کر دیا. نہیں، گیلے کا علیحدہ ٹھیر لگاؤ، خشک کا علیحدہ ٹھیر لگاؤ. گاہک کو بتاؤ، اپنے مال کا نقص بتاؤ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 40 سال اسی پر پریکٹس کی تھی نا، اپنے مال کا نقص بتا کر بیچتے تھے، تو لہٰذا پتا تھا کہ معاملات کیسے چلتے ہیں. تو اپنے مال کا نقص چھپانا غلط، اپنے مال میں ایسی خوبیاں بتانا جو اس میں نہیں ہے، ایگزیجریٹ کر کے اگلے کو بتانا. ان ساروں کے نا نام ہے شریعت میں، تدلیس، خلابہ، یہ ڈفرنٹ نام ہے عربی کے باقاعدہ. میں وہ سارے نام آپ کے سامنے نہیں لے رہا کہ آپ سوچیں گے کہ کیسے کیسے نام آ رہے عجیب سے، لیکن اس کی روح سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہمیں اس بات کا پتہ ہو. اب دیکھو نا، ایک شخص ہے وہ کہیں جاب کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنی سی وی میں ایسی چیزیں لکھتا ہے جو وہ نہیں ہے،
سوچیں تو کہیں حدیث میں تو یہ نہیں لکھا ہوگا ویسے، یا کہیں کہ بھئی ایگزیکٹ جب تم سی وی بناؤ تو صحیح صحیح سی وی بنایا کرو اے ایمان والو، ایسا تو نہیں ہوگا، کیا خیال ہے؟ لیکن وہ روح آپ کے سامنے ہے، وہ پرنسپل آپ کے سامنے ہے کہ ایسی چیزیں شو کرنا جو نہیں ہے، یا وہ چیزیں شو نہ کرنا جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ خرابی کی طرف جاتی ہیں۔ پھر دو لوگوں کا ایسا کاروبار کہ جس میں ایک کا منافع ہوگا تو دوسرے کا لازمی نقصان ہی ہوگا، ایسا بھی قرآن نے اور شریعت کی تعلیم نے پسند نہیں کیا۔ ایک کو تو منافع ہوگا، دوسرے کے منافع کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کا شاکہ یقین ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، طے ہی نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، لکھت پڑا تو وہ طے ہو ساری چیزیں پھر کام کیا جائے۔ یہ ساری اس کی نا اصطلاحات ہیں جس کی وجہ سے پھر قرآن دازی اور جوا اور سٹا، یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ لاٹریاں، یہ ساری چیزیں اس کے زمرے میں آ کے ہوتی ہیں، جو پھر آپ اپنے مفتیان سے پوچھیں گے، ظاہری بات ہے، لیکن جو اصول ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو حکمتیں ہیں ان کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے اندر وہ حس بیدار ہو جائے۔ ہم جب بھی کوئی کام کر رہے ہوں، چلتے پھرتے کوئی لین دین کے دوران ہمیں ہمارا اندر سے کوئی سینسر ہو جو ہمیں بتائے کہ اس میں کہیں غلطی تو نہیں آ رہی، مجھے کسی سے پوچھنا چاہیے، پتہ چلے انسان کو، پھر انسان پوچھے گا جب تفصیل تو اس کو جواب تو مل ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے پوچھنے والا تو بنائے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو ذکر والے سے جس کو پتا ہو اسے پوچھ لینا چاہیے اگر تمہیں نہ پتا ہو تو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بنیادی جو تجارت کے معاملات ہیں، ناپ تول کی کمی ہے، پھر ذخیرہ اندوزی پر پچھلی دفعہ ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی، پھر ایسا کوئی کام کرنا جس پہ دوسرا مجبور ہو کے اب آپ کے پاس آ گیا، حالانکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے مجبور تو نہیں کیا، خود ہی آ گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کی مجبوری ہے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا۔ اسی طرح انسان کی جو وہ فطری کمزوریاں ہیں، جس میں جنسی جذبہ ہے، کسی کے جنسی جذبے کو اشتہاد لا کر اس سے فائدہ حاصل کرنا، یہ شریعت میں مناسب بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی کتنی چیزیں اور کتنی کتنی ایڈورٹائزمنٹ اور کیا کیا کچھ، سارا کچھ اگر اس کے زمانے میں آپ لے کے آئیں تو کہاں کہاں تک بات جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی باریک بینی سے ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو 4-5 چیزیں تھیں پھر سمجھ لیں، سود، پھر غرر جس میں ایک کا فائدہ جو ہے وہ تو یقینی ہے، دوسرے کا فائدہ اس کا کوئی پتہ نہیں کتنا فائدہ ہے کیا نہیں ہے، کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوئی۔ تیسرا کیا ہے؟ قمار، قرآن اندازی جس طرح ہو جاتی ہے کہ ایک کا فائدہ ہوگا دوسرے کا نقصان ہوگا۔ پھر اگلی کیا ہے؟ میسر، یہ سارے قرآن میں الفاظ ہیں، میسر پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حرام کیا گیا ہے کہ ایک بندے کا فائدہ ہے دوسرے کا نقصان ہے کہ نہیں ہے، لیکن جس کا فائدہ ہے اس کا بائی چانس ہی فائدہ ہے، بس چانس سے نکلا ہے، 4 بندوں نے مل کے پیسے لگائے، فائدہ ایک بندے کو نکلا ہے، اس طرح کی چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ پھر آگے دیکھیں غبن فاحش، یہ کہتے ہیں ناجائز منافع خوری کو، آپ نے ایک چیز بیچ رہے ہیں کسی سے، اپنا اتنا فیصد منافع رکھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، جتنا نارمل معروف منافع چل رہا ہے وہاں تک تو جائز ہے، یہاں تک کہ شریعت میں باقاعدہ اس کی پھر حدیں مقرر کی گئی ہیں کہ اس چیز میں اتنے %، اس چیز میں اتنے %، زمین میں اتنے %، اس سے زیادہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پھر کوئی نہ کوئی 2 نمبری اس نے کی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں میں نے بتایا تھا نا کیا ہوا تھا، وہ آئے اور انہوں نے ایک دکاندار سے پوچھا کہ ہاں بھائی اس کا ریٹ کیا ہے، اس نے ریٹ کافی سارا زیادہ بتایا، مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ دوسرے فرض کریں 8 روپے کی چیز دے رہے ہیں تو اس نے 16 روپے بتائی، تو کہا بھی تمہیں کیا مسئلہ ہے، سارے 8 کی دے رہے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے امیر المومنین میں نے کسی کو زبردستی تو نہیں کہا کہ آ کے لینا تو لے، نہیں لینا نہ لے۔ ٹیکنیکلی بات تو اس نے بڑی لوجیکل کی، تمہارے دونوں بھی بڑے سیانے تھے، انہیں پتا تھا کیسے 2 نمبریاں کرتے ہیں سارے، تو انہوں نے کہا مجھے پتا ہے جب شہر کے باہر سے کوئی آ کر اپنا مال بیچنے لگتا ہے تم پہلے جا کے اس سے سارا مال خرید لیتے ہو، صرف اس بنا پر کہ تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں، تم دولت مند ہو، باقی دکاندار جو ہیں وہ ان کے پاس کم پیسے ہیں، تم جا کے سارا اس سے خرید کے لے آتے ہو، اب مال چونکہ صرف تمہارے پاس ہے اور تو کہیں ہے نہیں، اور چیز بنیادی ضرورت کی ہے، اب تم نے اپنی مرضی کا ریٹ لگایا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، 2 نمبریاں نہ کرو ادھر، مجھے پتا تمہارے سارے کرتوتوں کا، آج کل یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اندازہ کریں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم پر اسرائیل نے نافذ نہیں کی ہوئی، یہ وہ چیزیں ہیں جو IMF نے ہم پر نہیں لازم کی ہوئی، ایسے ہی ہے نا، یہ وہ چیز ہے جس کا پارلیمنٹ میں کوئی بل پاس نہیں ہوا ہوا کہ آپ نے ناپ تول میں کمی ضرور کرنی ہے، نہیں تو کوئی ایسا غور کریں، ناجائز منافع خوری آپ نے ضرور کرنی ہے، یہ ہے کہیں نہیں ہے نا، یہ سارا کچھ آپ میں خود کرتے ہیں، یہ یہودیوں کی سازش نہیں ہے، یہ امریکہ کی سازش نہیں ہے، یہ آپ کی میری اپنی سازش ہے اپنے خلاف۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں اس سے تو نکلنے کی توفیق عطا، جب ہم نہیں اس سے نہیں نکلنا تو پھر ٹھیک ہے، باتیں کرنا تو بڑی اچھی بات ہے، 4 سنائیں اسرائیل کو، 4 سنائیں IMF کو، 3-4 امریکہ کو سنائیں،
آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کا سادہ کام تو بڑا اچھا ہے، لیکن اپنے ریئل ایشوز جو ہیں نا جہاں پر ہم کھڑے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے اس سے بھی نہیں باہر نکل سکتے، کبھی نہیں باہر نکل سکتے، لکھنے میں سے باہر نہیں نکل سکتے ہم۔ یہ حرکتیں کرتوت ہم نہ چھوڑیں، نکل کے دکھا دیں آپ سود سے، ان کے سودی قرضوں سے۔ جی ہم گئے کیوں ہیں ان کے پاس، پھنس کیسے گئے ہیں ہم ان کے پاس، ذرا غور تو کریں آپ۔ اگر ہم نے، ہر شخص نے مناسب محنت کی ہوتی ہے حلال کے اندر رہ کے، اپنے کاروبار میں پوری محنت ہم نے لگائی ہوتی ہے، اپنی آمدن کو بڑھانے کے انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی معاشی خود مختاری کے ہم نے سارے طریقے اپنائے ہوتے ہیں، بحیثیت قوم دولت کی منصفانہ تقسیم ہوتی، وراثت تقسیم ہوتی، یہ زمینداری کا جو ایک پورا ایک جاگیرداری کا ایک ہمارے اوپر جن مسلط ہے، یہ نہ ہوتا، یہ چیزیں نہ ہوتی، کرپشن نہ ہوتی، منی لانڈرنگ نہ ہوتی، بتائیں ہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان سے جا کے مانگنے کی؟ اور کریں نا، ہم نے ایک عرصے تک اپنے کرتوت برے رکھے، آگے ہم ادھر پہنچ گئے کہ اب تو ہمیں سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح وہ دے دے تو زندہ رہے، مگر تو اب تو وہی بات رہ گئی ہے کہ استقرار کی کیفیت ہے، نہ دیں تو شاید ویسے ہی نکل جائے۔ تو اس کیفیت میں آ کے صرف ایک چیز کو پکڑ لینے سے مسائل حل نہیں ہوتے بھائیو، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جڑ سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سود کو بھی برا کہنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ میں نے بھی آپ سے پہلے میں نے ساری احادیث اور آیات آپ کے سامنے رکھی، ساتھ ہی ساتھ اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جائز کمانے کی، بھرپور کمانے کی، جائز خرچ کرنے کی اور کم سے کم خرچ کرنے کی، ٹھیک ہے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو ہمارے پاس بچے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، قرض حسنہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، کسی سے لے لیں تو اسے واپس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں، جو بھی شریعت کی ممنوعات ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ پھر ہم سود سے مکمل طور پر بچنے کے قابل ہو جائیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں بھلا؟ جو معاشی نظام ہے نا، اس کی سب سے بڑی برائی جو ہے نا وہ سود ہے، سب سے ٹاپ کی برائی سود ہے۔ اچھا، اب جو ٹاپ کی برائی ہوتی ہے اس کو ذرا ذہن میں تصور کریں نا، اپنے ذہن میں ایک پیرامڈ لے کر آئیں، اس کے ٹاپ پہ ایک چیز رکھیں۔ اب وہ جو ٹاپ پہ چیز ہے وہ دیکھنے میں سب سے اوپر ہے، ایسا ہی، لیکن اس ٹاپ کی چیز کی بنیاد ان بقیہ تمام چیزوں پر ہے۔ تو سود ایک ایسی چیز ہے جو بقیہ تمام برائیوں کے اوپر چڑھ کے قائم ہے، تو اس کو اگر آپ نے جڑ سے اکھاڑنا ہے نا تو آپ کو ساری برائیوں کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے موجودہ جو حالات ہیں اس کی طرف اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اسلام کے جو نظام میں نے آپ کو بتا دیے، ایک طرف اس کا ہائیلی اسپرچول نظام ہے جو کمیونزم سے بھی بہت آگے ہے، اور ایک طرف اس کا کنٹرولڈ اور انٹرنلی مینیجڈ کیپٹلزم ہے، جس میں نیچے کفالت عامہ کا تصور ہے اور آگے جو ہے وہ ناجائز جتنے بھی ذریعے ہیں کمانے کے ان پر قدغنے ہیں، اور جب کوئی کمائے گا تو پھر اس پر بھی قدغن ہے کہ تم اسے نری فضول خرچی میں، نرے اسراف اور تبذیر میں نہیں خرچ کر سکتے، یہ نہیں کہ چونکہ تمہارا ہے تو اب تم جو مرضی کرو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح تمہارے سے زکوٰۃ لی جائے گی، تم سے عشر لیا جائے گا، تم سے خراج لیا جائے گا، یہ ساری چیزیں تم سے لی جائیں گی، اور اس کے علاوہ بھی ٹیکس لگانے کی اگر حکومت کو ضرورت پڑے گی تو اسلامی ریاست لگائے گی۔ یہ ایک بہت غلط فہمی ہے اسلام پسند طبقے میں کہ اسلام آ جائے گا تو صرف زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ تو سارے ٹیکسوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ بھائی سمجھے بات، وہ ظالمانہ ٹیکس تو نہیں ہوں گے جو آج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسلامی ریاست کی جو بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس نے کفالت عامہ کا منیمم لیول پوری سوسائٹی کا برقرار رکھنا ہے۔ اگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم غریبوں کی کفالت نہیں کر سکتے صرف زکوٰۃ کے اوپر، تو پھر وہ امیروں کے اوپر اضافی ٹیکس بھی لگانے کا پورا حق رکھتے ہیں، اور لگاتی بھی رہی ہے ماضی میں اور مستقبل میں بھی لگائے گی۔ زیادہ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے پیسے والوں کو کہ اچھا ہے اسلام آ جائے تو صرف 2.5% زکوٰۃ دے کے باقی ساری چھٹی ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ معاشرے کو بحیثیت مجموعی زندہ رکھنا یہ اہم ترین جو ہے وہ ذمہ داری ہے اسلامی ریاست۔